بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت الناف کا سبق نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اسم متمکن کے چند اقسام کے اعراب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پڑھنے پڑھانے کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور اسے ہمارے لیے علم نافع بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا وكلتا مضافين الى ضمير واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان ورأيت الرجلين كليهما واثنين ومررت بالرجلين كليهما واثنين۔ عبارت دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها ويختص بالمثنى وكلا وكلتا مضافين الى ضمير واثنان واثنتان تقول جاءني الرجلان كلاهما واثنان ورأيت الرجلين كليهما واثنين ومررت بالرجلين كليهما واثنين۔ یہ ترجمہ ہے الخامس پانچواں، یعنی پانچویں قسم اعراب کی، ان یکون الرفع بالالف کہ اس کا رفع الف کے ساتھ ہو، والنصب والجر اور اس کا نصب اور جر بالیاء ایسی یا کے ساتھ ہو، المفتوح ما قبلها جس کا ما قبل مفتوح ہو، اس یا سے پہلے والا حرف مفتوح ہو۔ ويختص بالمثنى اور اعراب کی یہ قسم خاص ہے تثنیہ کے ساتھ، وکلا وکلتا کلا اور کلتا کے ساتھ، مضافین الی ضمیر اس حال میں کہ کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہوں، کسی ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ وثنانی وثنتانی اور اعراب کی یہ قسم خاص ہے اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ، یعنی تین چیزوں کے ساتھ کہ یہ اعراب ہوں گے، تثنیہ کے، کلا اور کلتا کے اور اثنانی اور اثنتانی کے۔ مثال بیان کر رہے ہیں، تقولو آپ کہیں گے جاءنی الرجلان کلاہما واثنان، یہ حالت رفع کی مثال ہے کہ جا کا فاعل ہے الرجلانی کلاہما اور اثنانی کلاہما الف کے ساتھ آیا اور اثنانی بھی الف کے ساتھ آیا۔ ورأیت الرجلین کلیہما واثنین، اب رأیت کے لیے مفعول بن رہے ہیں کلیہما اور اثنین، تو یہ کلیہما یا جو ہے یا کے ساتھ نصب آیا اور یا سے جو پہلے والا حرف تھا لام اس پر زبر آئی، مفتوح ماقبل یا ماقبل مفتوح کے ساتھ اس کی حالت نصبی آئی۔ اسی طرح وثنین یہاں بھی یا ماقبل مفتوح کے ساتھ پہلے والا نون جو ہے وہ مفتوح ہے، یا ماقبل مفتوح کے ساتھ اس کی نصبی حالت آ گئی۔ ومررت بالرجلین کلیہما واثنین، جی جری حالت بھی اسی طرح یا ماقبل مفتوح کے ساتھ آئی کلیہما واثنین۔ جی اب آگے ذکر کرتا چلو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ الخامس یہ صفت ہے مبتدا محذوف کی، اس کا موصوف ہے الصنف الخامس، موصوف صفت مل کر مبتدا ہیں۔ الناصبہ یکون فعل ناقص، الرفع اس کا یکون کا اسم ہے، بالالف با جار الف مجرور، جار مجرور یہ ثابتن کے متعلق ہو کر یہ یکونا کی خبر ہے۔ النصب والجر یہ نصب اور جر یہ دونوں معطوفات مل کر اس کا عطف بھی الرفع پر ہے، یہ اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر یکونو کا اسم ہے۔ بالیاء المفتوح ما قبلها، با حرف جر الیاء موصوف، المفتوح ما قبلها المفتوح صیغہ اس میں مفعول ہے، الف لام اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام ہوتا ہے وہ الذی کے معنوں میں ہوتا ہے، تو یہاں الف لام بمانے الذی۔ المفتوح صیغہ اس میں مفعول، ضمیر اس کا نائب فاعل، ما موصول، قبلہا مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو جائے گا ثابتن کے متعلق ہو، ثابتن کے لیے مفعول فی، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ المفتوح کا نائب فاعل، میں نے غلطی سے المفتوح کی ضمیر کو نائب فاعل بنا دیا، یہ موصول صلہ مل کر یہ مفتوح کا صیغہ اس میں مفعول کا نائب فاعل، المفتوح صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الذی الف لام بمانے الذی کے لیے صلہ، یہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ الیاء موصوف کی صفت، الیاء موصوف اپنی یہ المفتوح ما قبلها صفت سے مل کر یا با جار کے لیے مجرور، یہ جار مجرور اس کا عطف بالالف پر ہے،
اپنے یہ بھی ثابتن کے متعلق ہو کر یہ بھی یکونا کی خبر بنیں گے. یا الگ الگ سے بھی ہم یکونا فعل ناقص الگ سے بھی ہم معذوف نکال سکتے ہیں. ان یکون الرفع بالالف و ان یکون النصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، یہاں ان یکونا ایک اور محذوف نکال لیں. ویختص بالمثنى، واو حرف عطف، یختص صیغہ اس میں صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور ضمیر اس کا فاعل جو راجح ہے الخامس کی طرح، صنف الخامس. اعراب کی یہ قسم پانچویں قسم یہ خاص ہے بالمثنى، بار حرف جر، المثنى مجرور، جار مجرور مل کر یختص کے متعلق ہو جائے گا. جی المثنى معطوف علیہ، اور باہر پہ تک کلا و کلتا یہ معطوف علیہ مل کر ذوالحال. مضافین، مضاف صیغہ اس میں مفعول ہے، ضمیر اس کا نائب فاعل، الا ضمیر جار مجرور مل کر مضافین کے متعلق یہ صیغہ اس میں فاعل مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کلا اور کلتا کے لیے حال ذوالحال مل کر معطوف، اور اسنانی اور اسنتینی یہ بھی عطف معطوف. تو یہ تینوں معطوفات مل کر یختص باجار کے لیے مجرور اور جار مجرور مل کر یختص کا کے متعلق ہو جائیں گے. اب یہاں چھوٹی سی بات کہ المثنى با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، تو اس طرح کلا اور کلتا بھی مجرور ہونے چاہیے تھے، اسنانی اور اسنتانی بھی مجرور ہونے چاہیے تھے. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ یہاں اسنانی اور اسنتانی اور کلا اور کلتا کے اعراب حکائی ہیں، حکائی اعراب ہیں. تو یہاں ہم باجار کے مجرور معطوفات مل کر باجار کے لیے مجرور اور یختص کے متعلق ہو جائیں گے. یختص فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہم اس کی ایک اور ترکیب کر سکتے ہیں کہ یختص بالمثنى وما الحق به، یہاں محذوف نکال دیں گے وما الحق به وهو کلا و کلتا. تو وما الحق به وهو ہوا ضمیر کے لیے یہ سارے اس کلا اور کلتا اور اسنانی اسنتانی یہ خبر بن جائیں گے، تو یہ مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گی. یختص بالمثنى وما الحق به، یعنی یہ اعراب کی ایک قسم خاص ہے تثنیہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں. یہ عبارت ترجمہ اور ترکیب مکمل ہو گئی. اب اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ لفظ آیا کلا اور کلتا. تو کہتے ہیں کلا جو ہے وہ کوفی حضرات کہتے ہیں کہ کلا جو ہے یہ تثنیہ ہے، اور اس میں یہ جو الف ہے یہ تثنیہ کا ہے. تو تثنیہ میں تو الف کے ساتھ نون بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جی اس کا نون جو ہے وہ لازم محذوف ہے، لازمی طور پر حذف کیا گیا ہے، کیونکہ کلا اور کلتا ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. تو کیونکہ کلا اور کلتا لازم الاضافہ ہیں تو اس لیے ان کا نون وجوبی طور پر حذف کر دیا گیا، یہ الف تثنیہ کا ہے. لیکن باقی جو نحوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ بات غلط ہے. ان کی دو دلیلیں ہیں. ایک تو یہ وہ کہتے ہیں جی یہ واحد ہیں، کلا اور کلتا واحد ہیں کیونکہ ان کی طرف واحد کی ضمیر لوٹتی ہے. اور دوسری بات اس کی ہماری دلیل کہ کلا اور کلتا جب اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں تب بھی ان کا الف باقی رہتا ہے، حالانکہ اضافت کے وقت تو یہ الف پھر اگر یہ تثنیہ کا ہے تو بھئی یہ ختم ہو جانا چاہیے. کلا الرجلین کہتے ہیں تو کلا جو ہے وہ کا الف باقی رہتا ہے، جیسا کہ یہ ہم نے مثال کے اندر پڑھا جاءنی الرجلان کلاہما. تو اضافت کے وقت جو ہے الف باقی رہا. یا اگر یہ تو ہما ضمیر کی طرف مضاف ہے، اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو کلا الرجلین کہیں گے، الف باقی رہے گا. تو الف اس کا اضافت کی وجہ سے نہیں گرتا، تو یہ دلیل ہے کہ یہ کلا جو ہے یہ الف تثنیہ کا نہیں ہے. تو کوفیوں کے جو مسلک ہے وہ راجح نہیں ہے. یہ کلا اور کلتا اس کے اندر دو چیزیں ہیں، یہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلے ہم ذکر کر دیں کہ تثنیہ کی تین قسمیں ہیں. ایک تو حقیقی تثنیہ، حقیقی کون سی ہے؟ اس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں. ایک تو تثنیہ کا وزن پایا جائے، یعنی اس کے آخر میں الف نون آئے. دوسری اس کی اندر شرط ہے کہ اس کا معنی بھی تثنیہ والا ہو، وہ دو پر دلالت کرے. اور تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا جو واحد ہے وہ بھی اسی مادے سے اس کا واحد بھی ہو. جیسا کہ رجلانی ہم نے پڑھا تو اس کے آخر میں پہلی شرط الف نون بھی ہے،
تو یہ وزن کے اعتبار سے بھی تثنیہ ہے. معنی بھی یہ 2 بندوں پر دلالت کرتا ہے، 2 پر دلالت کر رہا ہے، یہ تثنیہ ہے. اور تیسری بات کہ اس کا اسی وزن سے واحد بھی ہے، رجل جو ہے وہ 1 بندے پر دلالت کرے گا. تو یہ ہے تثنیہ حقیقی، یہ جو بالمثنیٰ سے مراد ہے. دوسری ہے تثنیہ صورتاً مانن، جیسے کلا اور کلتا، یہ مانن تثنیہ ہیں کیونکہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ تو 2 ہے، 2 پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن نہ تو ان کا وزن تثنیہ والا ہے کہ اینڈ پہ آخر میں الف نون نہیں ہے، اور دوسرا نہ ان کا جو واحد ہے اسی مادے سے ہے. کوفی کہتے ہیں کہ اس کا واحد جو ہے کلن ہے، جو کہ احاطۃ الفرد پر دلالت کرتا ہے، لیکن وہ ان کا مسلک راجح نہیں ہے. تو اسی مادے سے ان کا واحد موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مانن تو تثنیہ ہیں کیونکہ 2 پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت تثنیہ نہیں ہے. اور تثنیہ کی تیسری قسم جو صورتاً تثنیہ ہو، جیسے اسنانی اور اسنتانی. اب یہاں اس کے آخر میں الف نون موجود ہے دونوں کے آخر میں، تو یہ صورتاً صیغے کے اعتبار سے تو تثنیہ لگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تثنیہ نہیں ہے کیونکہ 2 پر دلالت بھی کر رہے ہیں، 2 شرطیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اسی مادے سے اس کا واحد موجود نہیں ہے. الف سا اور نون جو ہے یہ کوئی واحد اس کا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ صورتاً تثنیہ ہیں. تو تینوں کو اکٹھا کر دیا، حقیقی تثنیہ کو اور مانن تثنیہ کو اور صورتاً تثنیہ کو. جی اب کلا اور کلتا کے اندر ایک بات رہ گئی کہ کلا اور کلتا جب جو حقیقت میں یہ واحد ہیں، اسنانی اور اسنتان بھی حقیقت میں واحد ہے، اور اس کو ملحق کر دیا گیا ہے تثنیہ کے ساتھ، اور اس کے اعراب کے ساتھ شرط لگائی گئی ہے کہ جب یہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف، جب یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوں گے بلکہ کسی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے، تب ان کے اعراب یہ والے نہیں ہوں گے، تب ان کے اعراب حرکات ثلاثہ کے ساتھ ہوں گے. لیکن کیونکہ اس کے آخر میں الف آ رہا ہے تو وہ اعراب جو ہیں وہ تقدیری ہوں گے، جیسے جاءنی الرجلانی، جاءنی کلا الرجلین. اور اچھا جی اب اس میں اس کی 2 حالتیں تھیں، ایک حقیقت کے اعتبار سے یہ واحد ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے، یہ اس کے حاشیے میں یہ مکمل بات میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مضافن کی قید لگائی الی مضمن، ضمیر کی طرف مضاف ہو. انما قید بذالک، کہ یہاں مضاف ہونے کی قید یہ جو مانن تثنیہ تھی، مانوی تثنیہ کے ساتھ مضاف کی قید اس لیے لگائی ہے لأن کلا بے اعتبار لفظ ہی مفرد، کلا جو ہے اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، بے اعتبار معنی ہو مثنی، اپنے معنی کے اعتبار سے یہ تثنیہ ہے. فلفظہ یقتضی الاعراب بالحرکات، اس کا لفظ جو ہے وہ اعراب بالحرکات کا تقاضا کرتا ہے. ومعناہ یقتضی الاعراب بالحروف، اور اس کا معنی جو ہے اعراب بالحروف کا تقاضا کرتا ہے. فروعی فیہ کلا الاعتبارین، رعایت رکھی گئی اس میں دونوں اعتباروں کی. اذا فاذا اضیف الی المظہر، جب اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، الذی هو الاصل، جو کہ اصل ہے. روعی جانب اللفظ الذی هو الاصل، تو لفظ کے جانب کی اعتبار کی گئی جو کہ اصل ہے. اور اعرب بالحرکات التی هو الاصل، تو اس کو اعراب دیے گئے اعراب بالحرکات جو کہ اعراب کے اندر اصل ہیں. یعنی جب اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے یہ لفظ کلا اور کلتا تو حرکات ثلاثہ آئیں گی ان پر. لیکن تکون حرکاتہ تقدیریہ، لیکن اس صورت میں حرکات تقدیری ہوں گے. وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمُضْمَرِ، جب ضمیر کی طرف مضاف ہو، الذی هو الفرع، جو کہ فرع ہے، ضمیر فرع ہے. روعی جانب معناہ، تو اس کے معنوی جانب کا اعتبار ہوگا، الذی هو الفرع، جو کہ فرع ہے. عرب بالحروف الذی هو الفرع، تو اس کو اعراب دیے جائیں گے حروف کے ساتھ جو کہ فرع ہیں، اعراب بھی اس کو فرع والے دیے جائیں گے. اسی لیے قیدہ کو فلذالک، اسی لیے قید کونی اعرابہ بالحروف، اعراب بالحروف کی جو قید ہے بکونی مضاف الی مضمن، وہ اس کی قید کیا ہے، ضمیر کی طرف مضاف ہونے کے ساتھ ہے. جب یہ کلا اور کلتا ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے صرف تبھی اس کے اعراب یہ اعراب بالحروف آئیں گے. اسنانی اور اسنتانی کے بارے میں حاشیہ پڑھ لیتے ہیں. فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة، اگرچہ یہ الفاظ مفرد ہیں، اسنانی اور اسنتانی لفظی طور پر مفرد ہیں، لیکن صورتها
صورت التثنیہ، لیکن ان کی صورت جو ہے وہ تثنیہ کی طرح ہے. معنی و معناہ معنی تثنیہ، اور ان کا معنی بھی تثنیہ والا ہے، دو پر دلالت کرتے ہیں لیکن ہے یہ واحد. فَأُلْحِقَتْ بِهَا، تو اسی وجہ سے مشابہ جب تثنیہ کے ساتھ تھی تو ان کو تثنیہ کے ساتھ ملحق کر دیا گیا. آگے ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں لفظ مرفوع ہیں، مرفوعانی. یہاں یہ بشرا والا یہ پرنٹ ہے اور اس میں یہ خرابی ہے حاشیے میں، یہاں مرفوعانی نون یہاں غلطی سے رہ گیا. لِأَنَّهُمَا مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ کِلَا، کیونکہ یہ کلا کے اوپر عطف ہے ان کا، تو اس لیے یہ بھی دونوں مرفوع ہیں. حالانکہ بالمثنیٰ میں نے جب ترکیب کی تو اس میں بتایا کہ یہ مثنیٰ کے اوپر عطف ہے، تو وہاں باجار مجرور کے لیے مجرور ہیں یہ، تو یہ دوسری والی ترکیب کر رہے ہیں. فَإِنَّهُ مَرْفُوعٌ بِأَنَّهُ خَبْرُ مُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ، مبتدا محذوف کی خبر ہے. اِذِ تقدیر، کیونکہ تقدیری عبارت یہ ہے کہ وَيَخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَمَا أُلْحِقَ بِهِ وَهُوَ كِلَا وَاثْنَانِ وَاثْنَتَانِ. تو وَمَا أُلْحِقَ بِهِ جو ہے محذوف نکالیں گے اور ہوا ضمیر کے لیے ان کو مبتدا بنا دیں گے، تو دونوں طرح سے ترکیب کی جا سکتی ہے. یہ اعراب کی اگلی قسم ہے. السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها ويختص بجمع المذکر السالم نحو مسلمون وأولو وعشرون مع أخواتها تقول جاءني مسلمون وعشرون رجلا وأولو مال ورأيت مسلمين وعشرين رجلا وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين رجلا وأولي مال. واعلم ان نون التثنية مكسورة ابدا ونون جمع السلامة مفتوحة ابدا وهما يسقطان عند الاضافة تقول جاءني غلاما زيد ومسلمو مصر. جی عبارت دوبارہ دیکھ لیں ترجمے کے ساتھ. السادس اعراب کی چھٹی قسم، ان یکون الرفع کہ اس کا رفع ہو بالواو ایسی واو کے ساتھ المضموم ما قبلها جس کا ماقبل مضموم ہو، والنصب والجر اور اس کا نصب اور جر ہوگا بالیاء ایسی یا کے ساتھ المکسور ما قبلها جس کا ماقبل مکسور ہو. ویختص اور اعراب کی ایک قسم خاص ہے بالجمع المذکر السالمی جمع مذکر سالم کے ساتھ نحو مسلمون جیسا کہ مسلمون ہے. وَأُولُو اور اعراب کی ایک قسم خاص ہے اولو کے ساتھ، اور وعشرون اور عشرون کے ساتھ مع اخواتها عشرون جو آپ کے اپنی امثال کے ساتھ ہیں. تقول آپ کہیں گے جاءنی مسلمون وعشرون رجلا وأولو مال ورأيت مسلمین وعشرین رجلا وأولی مال ومررت بمسلمین وعشرین رجلا وأولی مال. وعلم تو جان لے ان نون التثنیتی کہ تثنیہ کا نون مکسورۃ ابداً ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. و نون جمع السلامتی اور جمع سالم کا نون مفتوحۃ ابداً ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. وہما اور یہ دونوں نون تثنیہ کا اور جمع سالم کا یسقطان عند الاضافتی اضافت کے وقت ساکت ہو جاتے ہیں دونوں نون. تقول آپ کہیں گے جاءنی غلاما زید میرے پاس زید کے دو غلام آئے، وہ مسلموں مصر اور میرے پاس مصر کے مسلمان آئے. جی اس کی عبارت ترجمے کے بعد ہم ترکیب دیکھ لیتے ہیں. السادس اے الصنف السادس، الصنف موصوف، السادس صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا ہے. الناصبہ یکونا فعل ناقص، الرفع اس کا اسم، باہر پہ جار، الواوی موصوف، المضمومی الف لام اس کا بمانے الذی ہے، المضموم صیغہ اس میں مفعول، ما موصول، قبلها مضاف مضاف الیہ مل کر ثابت کے لیے مفعول فی، ثابت صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول اور صلہ مل کر المضموم صیغہ اس میں مفعول کا نائب فاعل، المضموم صیغہ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر الف لام بمانے الذی کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر الواو موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یکون کی خبر. النصب والجر کا عطف الرفع پر ہوگا،
اور بالیا المقصوری ما قبلہ بالکل وہی ترکیب ہوگی جو بالواو المضمومی ما قبلہ کی ہے. الیائی موصوف ہوگا، المقصوری صیغہ اس میں مفعول ہے، ما قبلہ موصول صیغہ مل کر اس کا نائب فاعل بن جائے گا. یہ شبہ جملہ بن کر الذی اس میں موصول کے لیے صلہ ہوگا. الذی المقصوری ما قبلہ یہ سارا مل کر پھر الیائی موصوف کی صفت ہوگا. تو اب یہاں ان یکونا ہم دوبارہ موصوف نکال لیں یا اس کو انہی پر عطف کر دیں. چھٹی قسم یہ ہے کہ اس کی رفعی حالت واو ما قبل مضموم کے ساتھ اور نصبی جری حالت ان کی یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو. یہ اعراب کس کے ہوں گے؟ وَيَخْتَصُّ بِجَمْعِ مُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور اعراب کی ایک قسم خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ. نہ وہ مسلمون جیسا کہ مسلمون ہے، یہ جمع مذکر سالم کی مثال دے دی مسلمون. وَأُلُو، اور اعراب کی قسم خاص ہے علو کے ساتھ. وعشرون، اور اعراب کی قسم خاص ہے عشرون کے ساتھ. ما اخواتہا، اپنے امثال کے ساتھ، یعنی عشرون اور عشرون کے امثال اس کے جو مثل ہیں. اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. آپ آگے مثالیں دے رہے ہیں، اس کی تطبیق کریں. تقولو، آپ کہیں گے جاءنی مسلمون وعشرون رجلا وعلو مال. جاءنی جاء فعل ہے، نون وقایہ یا متکلم مفعول بہ. مسلمون جا کا فاعل ہے، تو مسلمون حالت رفعی میں ہے اور اس کی حالت رفعی جو ہے واو نون کے ساتھ آئی، اور واو بھی ایسا کہ جس کے ماقبل جو ہے میم مضموم ہے. اسی طرح عشرون میں واو کے ساتھ اس کی حالت رفعی آئی اور واو کا ماقبل یہاں مضموم ہے. عشرون ممیز بن جائے گا، رجلا تمیز، ممیز تمیز مل کر معطوف علیہ بنے گئی ہے، یہ فاعل بنے گا جا کا. اور اسی طرح علو مالن، علو مضاف ہے، مالن مضاف الیہ ہے، تو علو بھی حالت رفعی میں ہے اور یہاں بھی واو ماقبل مضموم کے ساتھ اس کی حالت رفعی آئی ہے. رأیت مسلمین و عشرین رجلا و اولی مالن. رأیت فعل با فاعل ہے، مسلمین یہ مفعول ہے اور حالت نصب میں ہے، تو یا ماقبل مقصور کے ساتھ اس کی حالت نصبی آئی ہے. عشرین میں بھی یا ماقبل مقصور ہے حالت نصب، اور اولی مالن میں بھی اولی میں یا ماقبل مقصور ہے. اسی طرح مررت بھی مسلمین میں یہ مجرور ہے مسلمین اور یا ماقبل مقصور کے ساتھ اس کی حالت جر آئی ہے. عشرین رجلا میں بھی عشرین یا ماقبل مقصور کے ساتھ ہے اور اولی میں بھی یا ماقبل مقصور کے ساتھ اس کی حالت جری آئی ہے. یہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اب اس کی ہم تشریح پڑھ لیں. جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے، تو جس طرح ہم نے تثنیہ کی 3 قسمیں پڑھی، یہاں بھی جمع کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے جمع حقیقی. جمع حقیقی کے اندر بھی 3 شرطیں ہیں جس طرح کہ تثنیہ حقیقی میں تھیں. ایک تو اس کی صیغہ بھی جمع کی طرح ہو، جمع سالم کی طرح کہ واو اور نون کے ساتھ ہو اور واو ماقبل مضموم ہو، یا ماقبل مقصور ہو یا نون کے ساتھ اگر ہے، صیغہ جمع والا ہو. دوسری بات کہ اس کا معنی بھی جمع والا ہو، یعنی 2 سے زائد غیر متعین افراد پر دلالت کرے. اور تیسری اس کی شرط کہ اس کا مفرد بھی اسی مادے سے آئے، جس طرح کہ مسلمون ہے. مسلمون اب یہاں واو نون کے ساتھ ہے، واو جو ہے وہ ماقبل مضموم ہے، تو صیغہ یہ جمع والا ہے. دوسری بات کہ یہ 3 سے زائد غیر متعین افراد پر دلالت کر رہا ہے. اور تیسری بات کہ اس کا اسی مادے سے واحد بھی آتا ہے مسلمون، تو یہ جمع حقیقی ہو گئی. دوسری ہے جی جمع سوری، صورتاً جمع. صورتاً جمع یہ ہے کہ وہ اس کا صیغہ تو جمع والا ہو، واو نون یا یا نون آ رہا ہو، لیکن اس کا معنی جمع والا نہ ہو، یعنی وہ 2 سے زائد غیر متعین افراد پر دلالت نہ کرے اور نہ ہی اسی مادے سے اس کا واحد آ رہا. اس کی مثال ہے عشرون. اب عشرون میں واو نون کے ساتھ جمع ہے، یہ واو ماقبل مضموم ہے، تو اس کا صیغہ جو ہے تو جمع والا ہے، لیکن اس کا معنی جمع والا نہیں ہے. معنی جمع والا کیوں نہیں ہے کہ یہ 3 سے زائد غیر متعین افراد پر دلالت نہیں کر رہا. عشرون صرف 20 پر ہی بولا جائے گا، نہ 19 پر، نہ 21 پر، نہ کم پر، نہ زیادہ پر. حالانکہ جو حقیقی جمع ہوتی ہے وہ 2 سے زائد غیر متعین افراد کے لیے، 3 4 سے لے کر غیر متعین افراد کے لیے بولی جاتی ہے، لیکن یہ صرف ایک مخصوص عدد پر بولا جا رہا ہے، لہٰذا یہ معنی اس کا جمع والا نہیں ہے. اور اس کا واحد بھی اسی وزن پر اسی مادے سے نہیں آتا. کوئی کہے عشرن یا عشرتن سے اس کا واحد ہے تو وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ پھر ہونا یہ چاہیے کہ 3 عشرن مل کر یا عشرتن مل کر عشرون بن جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے.
وہ تو تین اگر اکائیاں تین مفرد مل جائیں گے تو جمع بنے گا، حالانکہ عشرتن تین ملیں گے تو عشرونہ نہیں بنے گا، لہٰذا یہ عشرونہ جو ہے یہ عشرن یا عشرتن کی جمع نہیں ہے۔ آگے کہا جی مع اخواتہا، جی اخوات کے لیے یہاں ذکر کر رہے ہیں اے اخوات کلمتی عشرونہ، کہ عشرونہ کلمہ کے اخوات۔ اختن کی جمع ہے، اختن عام ہم ترجمہ بہن کا کرتے ہیں، واہیہ امثالها، لیکن یہاں سے مراد عشرونہ کے امثال ہیں۔ کتنے امثال ہیں؟ السبع، اس کے 7 مثل ہیں، من ثلاثین الی تسعین، یعنی 30 40 50 60 70 80 90، ثلاثون 40 50 60 70 80 اور 90۔ اذ المراد بالاخت المثال، یہاں اخت سے مراد مثال ہے۔ وبہذا فسر الاخت فی قوله تعالی کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، یہاں اختہا لفظ آیا تو یہاں بہن ترجمہ نہیں کیا بلکہ یہاں امثال ترجمہ کیا ہے، کہ جب بھی کوئی گروہ یا جماعت داخل ہوتی ہے تو وہ اپنے امثال پر، مثلوں پر لعنت کرتی ہے، جہنم کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں اخت سے مراد مثال امثال ہیں، تو اسی طرح یہاں بھی عشرونہ اور اس کے امثال جو دہائیاں ہیں وہ مراد ہیں۔ یہ آگے تیسری بات ہو گئی جمع، جمع حقیقی ہو گئی، جمع صوری ہو گئی اور جمع معنوی۔ جمع معنوی کیا ہے؟ کہ اس کا صرف معنی جو ہے وہ جمع والا ہو، یعنی وہ 3 سے زائد غیر متعین افراد پر دلالت کرے، لیکن اس کا جو صیغہ ہے وہ بھی جمع والا نہ ہو، واو نون نہیں ہے، یا نون نہیں ہے، اور اس کا اسی لفظ سے واحد بھی نہ ہو، اسی مادے سے، تو اس کے آخر میں واو نون بھی نہیں آ رہا الو کے، اور اس کا یہ زو جو ہم نے اسماء ستہ مکبرہ میں پڑھا تھا، زو کا یہ کی جمع ہے، اس کا اسی مادے سے واحد نہیں آ رہا، تو یہ مانن جمع ہے۔ تو مانن جمع اور صورتاً جمع کو ملحق کر دیا گیا حقیقی جمع کے ساتھ، اسے ملحقات کہتے ہیں، جمع کے ملحقات، جمع کے ملحقات کہتے ہیں اس کو، اور اس کو یہ اعراب ان کو دیے بالحروف، اعراب بالحروف ان کو اس لیے دیے کیونکہ یہ جمع جو ہے یہ مفرد کی فرع ہے، اور اسی طرح اعراب بالحروف جو ہیں اعراب بالحرکت کی فرع ہیں، تو فرع کو فرع کے اعراب دے دیے۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے اعراب بیان کیے یہ جامع معنی نہیں ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے کہا جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ اعراب خاص ہیں، حالانکہ اس میں جو جمع مذکر غیر سالم ہیں، جمع مذکر سالم کے علاوہ کے اعراب بھی اسی طرح آتے ہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں جی کہ سینون، ارزون، سبون، قلون، یہ 4 لفظ ہیں، یہ اب ہم حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں جی۔ جمع مذکر سالم کے اعتراض ہوتا ہے کہ سنین ہے، حالت نصب جری میں لکھا یہاں ارزین، سبین اور قلین، یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ تو مونس کی جمع ہیں، تو اس کے اعراب جو ہیں وہ اسی طریقے سے آ رہے ہیں جو آپ نے بیان کیا، حالانکہ یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ اور اعتراض ہوا کہ آپ کی یہ جو اعراب ہیں یہ جامع نہیں ہے، کیونکہ سفرجل کی جمع سفرجلات آئی ہے، سجل کی جمع سجلات آئی ہے، مرفوع کی جمع مرفوعات ہے، منصوب کی جمع منصوبات ہے، مجرور کی جمع مجرورات ہے، تو منصوب، مرفوع، مجرور، سجل، سفرجل یہ سارے جمع ہیں، مذکر ہیں، تو ان کی جو جمع مذکر ہے اور یہ جمع سالم ہے، اس میں واحد کا وزن بھی نہیں ٹوٹا، تو پھر ان کے اعراب بھی اسی طرح آنے چاہیے تھے جو ہم نے بیان کیے ابھی۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں المراد بجمع المذکر السالمی فی عرف نحاتی، یہاں سے لفظی جمع مذکر سالم مراد نہیں بلکہ اصطلاحی مراد ہے، اور نحویوں کی اصطلاح میں جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ ما جمع بالواو والنون، جو واو نون کے ساتھ جمع جس کی آئے، تو فیشمل الجموع التی واحدها مؤنث، تو یہ ایسی جمع کو بھی شامل ہوگا کہ جس کا واحد مؤنث ہے، یعنی کہ جو مؤنث کی واحد جمع ہے
وہ بھی اگر واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ آئے گی تو وہ بھی اسی میں داخل ہوگی، جیسے سنین، ارزین، سبین اور کلین ہے۔ سنین سنتن کی جمع ہے سال، ارزین جو ہے ارزن ارزتن کی جمع ہے زمین، سبین جو ہے یہ صبتن کی جمع ہے جماعت، اور کلین جو ہے یہ قلتن کی جمع ہے یہ گلی ڈنڈا جو ہم کھیلتے ہیں پنجاب میں وہ لکڑی کے ساتھ، تو اس گلی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے بہت ساری مؤنث کی جمع اسی وزن پر آتی ہے، وہ بھی داخل ہوگی۔ اور یخرج عنہ نحو سجلات و سفرجلات، سجلات اگرچہ جمع سالم ہے اور اگرچہ یہ مذکر کی جمع ہے، لیکن کیونکہ اس کی جمع واو نون کے ساتھ یا یا نون کے ساتھ نہیں آ رہی، لہٰذا وہ اس سے خارج ہوگا۔ تو ہماری تعریف یہ جامع معنی ہو گئی کہ یہاں سے مراد نحویوں کے نزدیک جو جمع مذکر سالم ہے، یعنی جو جس کی جمع واو نون کے ساتھ ہے یا یا نون کے ساتھ ہے، وہ مراد ہے۔ شروحات کے اندر اس کے اور جواب بھی دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ جمع مذکر سے پہلے ہم ایک محذوف نکال دیں گے، لفظ صیغہ، یختص بصیغۃ جمع المذکر سالم۔ جب صیغۃ جمع المذکر سالم کہیں گے تو اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی لفظ جمع مذکر سالم کے صیغے پر آئے گا، یعنی واو نون اور یا نون کے ساتھ، وہ اس میں داخل ہوگا، اور جو بھی لفظ جمع مذکر سالم کے صیغے پہ نہیں آئے گا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، تو اعتراض دور ہو جائے گا۔ یا اس کو کہتے ہیں یہاں معطوف علیہ جو ہے، معطوف جو ہے وہ محذوف نکالیں، یختص بجمع المذکر سالم وما علی صیغتہ، تو کوئی بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ جی علو کی جمع بتا دی کہ یہ زو کی جمع ہے من غیر لفظی۔ اخوات کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا جی، انما افرید علو و عشرون من اخواتی بذکر، علو اور عشرون کو الگ سے ذکر کر دیا کیونکہ یہ جمع مذکر سالم میں داخل نہیں۔ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جمع مذکر سالم تو وہ حقیقی جمع ہے، اور یہ علو جو ہے یہ جمع معنوی ہے، عشرون جمع صوری ہے۔ ہاں، اس کو ملحق کر دیا گیا، لأن المراد بالجمع المذکر السالم اسم مفرد الحق بآخرہ واو او یاء و نون مفتوحۃ، کیونکہ جمع مذکر سالم سے مراد ایسا اسم ہے، ایسا اسم مفرد ہے یعنی مرکب جو نہ ہو کہ جس کے آخر میں واو یا یا ملائی گئی ہو اور نون مفتوح ملایا گیا ہو۔ وظاہر ظاہری بات ہے کہ ان علو و عشرون لیس کذلک، علو اور عشرون اس طرح کے نہیں ہیں۔ ولا یجوز ان یکون جمع عشرۃ، اور یہ عشرون کو ہم عشرون کو عشرۃ کی جمع نہیں بنا سکتے۔ وإلا لوجب ان یطلق 20 علی 30، ورنہ 30 کے اوپر بھی 20 کا اطلاق کرنا واجب آئے گا، کیونکہ 3 عشرۃ مل کر تو 20 بننے چاہیے۔ لوجوب اطلاق الجمع علی 3، کیونکہ جمع کا اطلاق 3 پر ہونا واجب ہے۔ مقادیر الواحدی، جب واحد کی 3 مقداریں جو جمع ہو جائیں تو اس کا جمع کا اطلاق ہوتا ہے، تو حالانکہ 3 عشرۃ کٹے ہوں تو 30 کا اس پر 20 کا اطلاق نہیں ہوتا، لہذا یہ جمع نہیں ہے۔ جی، تو یہ ہو گیا ہماری بات۔ اچھا، اب یہاں ذکر کرتے ہیں کہ تثنیہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ حالت جری کو نسبی کے تابع کر دیا، کبھی نسبی کو جری کے تابع کر رہے ہیں، تو صحیح اعراب کیوں نہیں دیے؟ تو ایک صرف وہ معنوی سی بات ہے، وہ ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی طالب علموں کے لیے اگر سمجھ نہیں آئے یا اتنا یاد نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے اصل مقصد ہے کہ ہم عبارت کے اندر جب کوئی لفظ آئے تو ہم اسم میں متمکن آئے، ہم یہ اس میں غور و فکر کر کے یہ جان سکے کہ یہ اعراب کی کون سی 16 قسموں میں سے کون سی، اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم بن رہی ہے اور اس کے اعراب کس طرح آئیں گے، یہی مقصود ہے اس کا۔ اگر یہ حل ہو گیا تو ہم اس کا مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ آگے نون کے بارے میں، نون تثنیہ اور جمع کے بارے میں ایک قاعدہ ذکر کیا ہے، اس کی تشریح کر لیتے ہیں کہ تثنیہ کا جو نون ہوگا وہ ہمیشہ مقصور رہے گا۔ اس سے پہلے والی بات ہو رہ گئی کہ یہ اعراب کو ایک دوسرے کے تابع کیوں کیا اور یہ ساری بات، تو اس کے بارے میں پورا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ اصل میں اعراب تھے 6 طرح کے۔ رفع نصب جر جو حقیقی اعراب بالحرکت، اور اعراب بالحروف 3 واو الف اور یا۔ اس کے مقابلے میں واحد تثنیہ اور جمع 3 حالتیں ہیں، اور ان 3 کی تینوں حالتیں ہیں نسبی جری اور فتح نصب اور جر، رفع نصب اور جر۔
تو ان کی 9 حالتیں تھیں. تقاضا کرنے والے 9 تھے اور یہاں اعراب تھے 6. تو سب سے پہلے جو اصل تھے مفرد جو تھے، مفرد اصل ہے، اور ادھر سے اعراب میں سے اعراب بالحروف اصل ہیں، تو اصل کو اصل والے اعراب دے دیے. یعنی کہ مفرد کی جو رفعی نصبی جری حالت ہے اس میں فتح نصب اور جر دے دیے اعراب بالحرکت، تو اصل کو اصل والے اعراب دے دیے. اب باقی رہ گئے اعراب 3 رہ گئے، اعراب الحروف واو الف اور یا، اور دوسری طرف تقاضا کرنے والے رہ گئے 6 تثنیہ اور جمع کی 3 حالتیں. تو ایسا کیا کہ تثنیہ جو تھی وہ تثنیہ کی جو رفعی حالت تھی اس میں الف دے دیا، اور جمع کی جو رفعی حالت تھی اس میں واو دے دیا. تثنیہ کی اصل حالت میں رفعی حالت میں واو دے دیا، اور تثنیہ کی حالت میں جی. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ 3 اعراب میں ہم نے تثنیہ میں دیکھا کہ رفعی حالت نصبی حالت کو جری کے تابع کیا، جری حالت کو یا نصبی کے تابع کریں. تثنیہ اور جمع میں ایک دوسرے کے تابع کیوں کیا، صحیح اعراب کیوں نہیں دیے. تو اس کے بارے میں پورا خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ اعراب کا تقاضا کرنے والے تھے 9 مفرد، تثنیہ جمع 3 ہیں، اور ان کی 3 حالتیں ہیں، حالت رفعی نصبی اور جری. اور دوسری طرف اعراب ہیں 3 اعراب بالحرکت اور 3 اعراب بالحروف. تو مفرد، تثنیہ اور جمع میں مفرد اصل ہے اور اعراب میں اعراب بالحرکت اصل ہیں، تو ان تینوں کو 3 مفرد کی جو 3 اصلی حالتیں تھیں اصل کو اصل والے اعراب دے دیے. اب باقی تقاضا کرنے والے رہ گئے 6 تثنیہ کی 3 حالتیں اور جمع کی 3 حالتیں، اور ادھر سے ہمارے پاس اعراب رہ گئے 3 اعراب بالحروف. تو تثنیہ کی جو رفعی حالت تھی اس کو الف دے دیا، اور جمع کی جو رفعی حالت تھی اس کو واو دے دیا. ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ جو فعل کے اندر بھی تثنیہ ضربا تثنیہ کا جو صیغہ ہے اس میں الف جو ہے وہ فاعل کی علامت بھی ہے اور تثنیہ کی علامت بھی ہے، اور ضربو میں واو جمع کی علامت بھی ہے اور واو فاعل کی علامت بھی ہے. تو اس کے مناسبت سے یہاں الف اور واو دے دیا تثنیہ اور جمع کی رفعی حالتوں کو. اب اعراب رہ گئے صرف 1 یا رہ گیا ہمارے پاس، اور تقاضا کرنے والے بچے 4 تثنیہ کی نصبی جری حالت اور جمع کی نصبی جری حالت. تو تثنیہ میں ہم نے یا دے دیا، اور آگے یا تثنیہ میں ہم نے یا دے دیا اور آگے نون یا نون کر دیا، اور جمع میں بھی ہم نے یا نون لگا دیا. اچھا جی، تثنیہ کے اندر اب یہاں اور حالت جری کو حالت نصبی کے تابع کر دیا، یا ہم پہلے حالت نصبی کو حالت جری کے تابع کر دیا، ان چاروں کو یا نون دے دیا. اور اب تثنیہ اور جمع میں ہو جائے گا کہ نصبی جری حالت میں التباس سے بچنے کے لیے ان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی کہ جو تثنیہ کا یا نون تھا، تثنیہ میں یا کے ماقبل کو فتح دے دیا، اور جمع کے میں یا کے ماقبل کو کسرہ دے دیا. ایسا کیوں کیا کہ تثنیہ جو ہے وہ خفیف ہے، اور اس کے جو مناسب ہے وہ ماقبل جو ہے وہ خفیف ہونا چاہیے، تو اس لیے اس کو فتح دے دیا، فتح خفیف ہے. اور جمع جو ہے وہ ثقیل ہوتی ہے، یا قلیل یہ بھی کہتے ہیں کہ تثنیہ جو ہے وہ کثیر الاستعمال ہے، اور لہٰذا اس کے لیے خفت چاہیے تو فتح دے دیا ماقبل. اور جمع قلیل الاستعمال ہے تو وہاں وہ ثقیل سے بھی کام چلا لے گا. اور آگے جی پھر الٹ کر دیا آگے نون میں، نون جو تھا وہ ساکن تھا، تو تثنیہ میں نون کو مکسور کر دیا تاکہ جو پہلے خفت دی تھی اور یہاں ہم نے ثقیل والی چیز دے دی تو لہذا برابری ہو جائے. اور جمع میں ماقبل ہم نے یا کے ماقبل ہم نے کسرہ دیا تھا ثقیل والا، تو ہم نے نون کو فتح اخف دے دیا تاکہ یہاں بھی برابری ہو جائے. تو یہ سارا خلاصہ صرف ایک فلسفی چیز ہے کہ کیوں اعراب اس طرح ہوئے، اگر یاد رہے تو اچھی بات ہے. آگے جی پڑھتے ہیں نون تثنیہ اور جمع کے بارے میں. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نون تثنیہ اور جمع ہے کیا چیز. پہلے ہم اس کے حاشیے پڑھ لیتے ہیں.
جی تسنیہ کا نون جو ہے ہمیشہ مکسور رہے گا. ابدن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ابدن جو ہے وہ اس کی ہم ترکیب رہ گئی تھی. وعلم تو جانب صیغہ امر ہے، ضمیر اس کا فاعل ہے، اور آگے سارا یہ چیز سارا جملہ جو ہے اس کا مفعول بنے گا اور جملہ انشائیہ بن جائے گا. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. نون تسنیتی مضاف مضاف الیہ مل کر انا کا اسم ہے. مکسورتن جو ہے وہ صیغہ اس میں مفعول ہے، اور ابدن ضمیر اس کا نائب فاعل، اور ابدن ظرف ہے. ابدن کیونکہ یہاں زمانے پر دلالت کر رہا ہے تو ظرف ہے، مفعول بن جائے گا، مفعول فی بنے گا مکسورتن کا. یہ شبہ جملہ ہو کر انا کی خبر معطوف علیہ بنا لے. اور نون جمع سلامتی یہ تینوں مضاف مضاف الیہ مل کر اسی طرح اس کا عطف نون تسنیہ پر ہے، انا کا اسم بنے گا. اور مفتوحۃ ابدن یہ بھی اسی طرح ترکیب ہو کر اس کا عطف مکسورۃ ابدن پر ہے اور یہ انا کی خبر بن جائے گا. انا حرف مشبہ بھی اپنے اسم اور خبر سے مل کر اعلم صیغہ اس میں صیغہ امر کے لیے مفعول بھی بن جائے گا اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا. وہما یسقطانی عند الاضافۃ، ہما مبتدا ہے، یسقطانی فعل ضمیر اس کا فاعل، اور عند الاضافۃ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی بن جائیں گے کیونکہ عند بھی ظرف پر دلالت کرتا ہے. تو یسقطانی عند الاضافۃ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہما کے لیے خبر بن جائے گا اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. اگلی بھی ترکیب واضح ہے. اچھا جی تو اس کے اب حاشیہ پڑھ لیتے ہیں. انا نون تسنیتی مفتوحۃ ابدن. اچھا جی پہلے مکسورۃ ابدن. النصب علی ظرفیتی، یہاں نصب جو ہے ابدن کا نصب جو ہے ظرفیت کی وجہ سے ہے. اے فی احوال الثلاثی، ہمیشہ سے مراد یہاں یعنی نصبی جری اور رفعی تینوں حالتوں میں اس لیے ابدن کا لفظ بولا. لأنہما لسبقہما النون الجمعی اخذ الاصلی، لأن الاصل فيما حرک عن الساکنین ان یحرک بالکسر. اچھا جی تو یہ ساکن جو ہے نون کہتے ہیں جی اصل میں تھا یہ ساکن. اب ساکن تھا تو اس کو حرکت دی کیونکہ الساکن اذا حرک بالکسر. جب یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی ساکن کو حرکت دینی پڑے تو کسرہ کی حرکت دینی ہے. تو کہتے ہیں جمع کے نون میں بھی تو یہی قاعدہ چلنا چاہیے تھا. کہتے نہیں جی کہ تسنیہ جو ہے وہ نون جمع کے نون سے تسنیہ کا نون پہلے تھا اس لیے اس پر پہلے قاعدے کا اطلاق ہو گیا. اچھا جی نون جمع انما قال ھذا نون جمع سلامتی، جمع سالم کا نون یہ قید لگائی. نون جمع مطلق نہیں کہا، سلامت کی قید لگائی. احترازاً عن نون جمع تقصیری، جمع تقصیر کے نون سے احتراز کرنے کے لیے. فإنه ليس كذلك، کیونکہ جو جمع تقصیر کا نون ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا، اس پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا. بل یکون مضموما و مکسورا، کبھی وہ مضموم ہوتا ہے کبھی وہ مکسور ہوتا ہے. ایضا نحو شیاطین، شیطان کی جمع شیاطین، تو اس پر وہ کبھی یہ مرفوع ہوگا اور کبھی مکسور ہوگا. حالانکہ جمع کا نون ہمیشہ جمع کا نون ہمیشہ جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، مرفوع نہیں آتا کبھی. مفتوحۃ ابدن جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوگا. اختار الفتح للخفتی، اب جمع کے نون پر فتح کیوں آیا؟ خفت کی وجہ سے. لأن الجمع ثقیلۃ، جمع جو ہے وہ ثقیل ہوتی ہے. من حیث المعنی، معنی کے اعتبار سے. والثقیل یقتضی الخفۃ، اور ثقیل چیز خفیف ہونے خفت کا تقاضا کرتی ہے، خفیف چیز کا. او لأنه لم یفتح لکان مضموما او مکسورا، اگر فتح نہ دیا جاتا تو پھر یا ضمہ آتا یا کسرہ آتا. لا سبیل الی کل واحد منہما، نہ یہاں ضمہ آ سکتا ہے نہ کسرہ آ سکتا ہے کیونکہ لأنہ لو کان مضموما، اگر یہ مضموم ہوتا جمع کا نون تو لازمہ توالی اربعۃ ضمات، 4 ضمے لگاتار لازم آ جاتے. فی حالت رفعی جیسے مسلمون میں مسلمونو ہوتا تو 4 ضمے آ جاتے. ولو کان مکسورا، اور اگر کسرہ آتا نون مکسور ہوتا تو لازم الخروج من الضمۃ الحقیقیہ و تقدیریہ الی الکسرۃ الحقیقیہ، تو ضمہ سے کسرہ کی طرف خروج لازم آتا اور کسرہ تو پہلے سے خفیف ہے. بہرحال یہ ایک وہ فنی قسم کی چیزیں ہیں جو یاد کرنا ابتدائی طالب علم کے لیے ضروری نہیں ہے. عند الاضافہ کی قید لگائی لأنہ عند الالف واللام،
اچھا، اب یہاں یہ بات کرتا چلوں کہ نون کی جو نون ہے تثنیہ اور جمع کا، اس کے اندر بڑا اختلاف ہے. اس کے اندر 4 مذاہب ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے. بعض کہتے ہیں جی ایک مذہب یہ ہے کہ نون جو ہے یہ جو واحد کے اندر تنوین آتی ہے یہ اس کا عوض ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو حرکت ہے یہ اس کا عوض ہے. اور اس طرح 4 طرح کے وہ بن جاتے ہیں مذاہب. تو اب عند الاضافتی لأنہ عند الالف واللام، اضافت کے وقت یہ نون ساکت کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ الف لام کا عوض ہے. عند الالف واللام کہ الف اور لام کے وقت جو ہے وہ لأن نون فیہا زیدت عوضا عن الحرکت والتنوین کما اختارہ صاحب المفضلی وهو مظہور سیبویہ. سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ تنوین کا بھی عوض ہے اور حرکت کا بھی عوض ہے، نون جو تثنیہ اور جمع ہے. تو لہٰذا یہ الف لام کے ساتھ موجود رہے گا. الف لام جب ہوگا تو نون بھی ساتھ آ سکتا ہے. حالانکہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اگر یہ الف نون جو ہے یہ تثنیہ اور جمع کا یہ اگر تنوین کے مقابلے میں ہے تو تنوین جب الف لام آتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے، تو پھر یہ نون بھی گرنا چاہیے. حالانکہ یہ نون الف لام کے ساتھ آ جاتا ہے الزیدان جیسے ہے، اور نون ساکت نہیں ہوتا الف لام کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تنوین کا عوض نہیں ہے. تو سیبویہ کا مطلب ہے کہ تنوین اور حرکت دونوں کا عوض ہے. ولما کانا نون عوضا عن الحرکت، اگر حرکت کا عوض ہے تو ثبت فی موضع الف واللام، تو الف لام کی والی جگہ پر بھی ثابت رہے گا، ساکت نہیں ہوگا. جیسے الزیدان اور الزیتون. نظرا الی انہما عوض عن الحرکت، حرکت کا عوض تھا لہذا زیدان اور الزیتون میں نون نہیں گرا. تسقط فی موضع ہوا فی الاضافت نظرا الی انہا عوض عن التنوین، اور کسی جگہ پہ جہاں گر جائے گا تو وہ اس رعایت کرتے ہوئے کہ یہ کیونکہ تنوین کا عوض ہے لہذا ساکت ہو جاتا ہے اضافت کے وقت. جیسے جانی غلاما زیدن، غلامانی زیدن تھا، غلامانی 2 غلام زید کے، تو جب اضافت ہوئی زید کی طرف تو یہاں نون گر گیا. مسلموں مصرہ، مسلمون اور مصر تھا، مصر کے مسلمان، تو یہاں نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. کما ان تنوین تسقط اضافت، جس طرح کہ تنوین اضافت کے وقت گر جاتی ہے. تو یہ سادہ تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ تنوین نون تثنیہ اور نون جمع جو ہے یہ تنوین کا عوض ہے، تو لہٰذا جب اضافت کے وقت مضاف سے تنوین گر جاتی ہے تو اضافت کے وقت مضاف سے نون تثنیہ اور جمع بھی گر جاتا ہے. لیکن پھر وہ اعتراض وارد ہوتے ہیں کہ الف لام جب آتا ہے تب تنوین گر جاتی ہے، تو الف لام جب آتا ہے پھر تو یہ تثنیہ اور جمع کے نون نہیں گرتے، تو لہٰذا یہ اس کا تنوین کا عوض تو نہ ہوا نون. تو بہرحال اس کے اندر 4 قسم کے مذاہب ہیں. تو آسانی کے لیے بس ایک مذہب یہ یاد کر لیں کہ سیبویہ کا مذہب ہے کہ یہ الف لام اور تنوین اور حرکت دونوں کا عوض ہے. تو لہٰذا جہاں تنوین گر جاتی ہے وہاں یہ گر جائیں گے اور نون بھی گر جائے گا. اور الف لام والا اعتراض بھی دور ہو گیا کہ الف لام کے ساتھ حرکت نہیں گرتی، حرکت تو باقی رہتی ہے نا. الزیدو مفرد کے اندر الزیدو دال پر حرکت باقی رہتی ہے، تو لہٰذا الف لام جب آئے گا تو نون بھی باقی رہے گا. جی آج کا سبق ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے علم نافع بنائے. یہ ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا. آخر میں آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کسی بھی قسم کی سبق کے اندر کوئی وضاحت مطلوب ہو یا کسی تسامح پر کسی غلطی پر مجھے مطلع کرنا ہو تو یہ رابطے کے کسی بھی طریقے سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے کمنٹس کے لیے کو ویلکم کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.